کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا۔ تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہم جاہل مر جاتے؟ اچھا پھر ان صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا۔ ہاں اس زمانے میں اگر معاملہ ایمبیگوس تھا، بعد میں تو کلیئر ہو گیا نا۔ اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے۔ جی عبداللہ ابن عمر کو قتل ابن امیہ نے کروایا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ جی عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں، سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے۔ اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجموع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو، سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی۔ بعد میں تو افسوس کرتے تھے۔ اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا، انہیں تو سمجھ آ گئی نا۔ اور دوسرا یہ ایک صحابی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی، وہ ابو بکرہ، ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد، ایک ابو بکرہ صحابی، وہ کہتے ہیں جی بخاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں، تو ابو بکرہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول۔ اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنمی ہے، قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے۔ اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا، ہاں جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے نا، مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے، لیکن نیوٹرل تھے۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو، حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا۔ تو اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ جو بخاری کے حدیث، او بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کرے، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، جب اللہ کا حکم آ جائے، جو قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی۔ اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے، تو ابو بکرہ نے یہ رزلٹ کیسے نکال لیا؟ بھئی حضرت علی رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے، اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکرہ کے پیچھے جا کے چھپیں؟ اب سنیں پھر اس ابو بکرہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیٹا بتاتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں بس اتنا ہی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ، لیکن اس حدیث کا جو شان ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند احمد میں۔ پہلے میں یہ حدیث میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اتنا حصہ کہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے، پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے، اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے۔
وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے، کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی حضرت عمر تک معاملات سیدھے رہیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے. واقعہ کربلا جی صلح حسن ہوئی ہے، اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یار. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں. اس حدیث کے کچھ طرق جو ہے مسند احمد میں موجود ہیں، اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں، وہی ابی بکرہ جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا، ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر، اور زیاد ہمیں لے کر گیا، عبید اللہ ابن زیاد خبیث، وہ جو بخاری میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی کے اس نے سر میں وہ چھڑی ماری تھی، جہاں پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام. اس کا باپ بھی خبیث تھا زیاد، وہ حضرت معاویہ کا گورنر تھا. وہ انہیں لے کر گیا، وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ ابو بکرہ جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو. انہوں نے پکڑ کے یہی حدیث سنا دی، ہاں، کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے، اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو، اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں، بادشاہت میں، وہی کیسر و کسریٰ کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا. تو اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے، مسند احمد کے الفاظ ہے، حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے، اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی. جو یہ ایسی سانو کہنے نا کہ تانوں یہ حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن. اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. یہ وہی ہے جسے حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا، یہ کہہ کے کہ زمانے جاہلیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے. اور اس پہ پھر ابو بکرہ، اچھا وہ ابو بکرہ کا بھائی بھی بنتا ہے نا، یہ زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرہ کا بھی بھائی لگتا ہے رشتے میں، تو اسی لیے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا. اور پھر ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے تھے بخاری مسلم میں کہ تکو تواڈے بھرا نے کے کم پایا ہے. انہوں نے کہا جی اسی تو حضور کو سنیا ہے کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہے، اس میں جنت حرام ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے، کدھر کدھر چینیں جوڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی پھر وہ اس کو، یہ تو بھائی تھا وہ گردن سے پکڑ کے نکالا ورنہ گردن ہی لینی سی. وہ باہر گیا، پھر وہ ان کو دوبارہ دربار میں لے کے آئے کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ وہاں پہ آگے گپ شپ کرنی تھی. دوبارہ معاویہ نے کہا کوئی حدیث سناؤ، انہیں پھر وہی حدیث سنائی. تیسری بار بھی 3 بار ہوا یہ، تیسری بار بھی انہیں حدیث سنائی. تو بس 2 دفعہ تو حضرت معاویہ نے سن لیا، تیسری دفعہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا خلافت کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے ہم پھر بادشاہ ہونے پہ ہی راضی ہیں، بجائے یہ کہ وہ اس پہ استغفار کرتے کہ یہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی اس ہی خوش ہاں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ وہ ابو بکرہ ہے جن کی یہ حدیثیں پیش کیا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بنو امیہ نے خود کیا کیا ہے. اور پھر ایسا زہریلا ہے، یہ کہتا تو اپنے آپ کو سید ہے، یہ توصیف، اور اس میں کہہ رہا ہے کہ تو اگر حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتا نا تو تو نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. دیکھو کیسی انالوجی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ. ٹھیک ہے، حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. ہاں، براواں سٹوری میں جسے تسی بناندے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کر چڑیا. عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا. صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے. وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. نعوذ باللہ.
اللہ کے بندو، تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی. چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. جی چوتھا وہ ہے. کبھی کوئی تھوڑا انصاف پسند ہوگا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے، اور ورنہ حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے، وہ صحابہ اور تابعین تھے. اسی لیے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے. حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد نبوی پہ، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، ان کا ساتھ دو. حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. جعلی روایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. ہاں حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے نعوذ باللہ، ان کا طریقہ واردات ہی ہے کہ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ لوگ جا کے؟ ان کی تو کیا شان ہے. ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں. ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے؟ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں. ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی، لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں. اور سب سے بڑھ کر ان کی شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بنا دی ہے. اب یہ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، یہ تمام محدثین لکھ کے آئے ہیں، جو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہے کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق برتنوں میں جمع کر کے لے کے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا جو حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بیان کروں کہ یہ جو آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے اور یہ اسلام کا سائبان ہے. یہ رسی قرآن کا وہ رشتہ جو جڑا ہوا ہے. پھر رسول اللہ جو ہے اس رسی سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پھر ایک اور شخص اوپر چڑھ جائے گا، پھر ایک اور شخص چڑھے گا، اور جب چوتھا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. آپ پڑھیں اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے نا، وہ ایسا کفارہ اللہ نے بنا دیا کہ وہ رسی ان کے لیے جوڑ دی. چوتھے وہ تھے نا، پہلے رسول اللہ تھے، دوسرے حضرت ابوبکر، تیسرے حضرت عمر، اور چوتھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان پہ تو ہمارا پورا مقدمہ کھڑا ہے. میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کا حدیث ہے. چوتھے کی باری آئے تو خاموشی اختیار کر لو، نیوٹرل ہو جاؤ، کہانیاں کروانی بند کرو. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. یہ حدیث مسند احمد میں بھی اور مشکات میں موجود ہے. اس میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی، اس کے بعد اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی. پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، 5.5 سال حضرت علی کے اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. تو وہ آگے سے شاگرد ان کا کہتا ہے کہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں جی خلیفہ تو انہوں نے مان لیا ہوا تھا. ابو داؤد میں لکھا ہے کہ وہ خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے حضرت علی کو. آپ کہاں سے جھوٹی وکالت ان کی کر رہے ہیں؟ اور علی علیہ السلام لکھا ہے امام داؤد نے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. اصل میں خود بنو امیہ، بنو مروان بدترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی. اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور مسند ابی داؤد 43 میں سیم سند کے ساتھ. اس میں وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں مانتے ہم، خلیفہ راشد تو بڑی دور کی بات، ہم انہیں چھڑا خلیفہ بھی نہیں مانتے، بادشاہ ہیں، کیونکہ حضرت سفینہ حدیث کا فہم بیان کر رہے ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے
کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں، ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے، انہوں نے پہل جو ہے حضرت معاویہ سے کی ہے، یزید سے نہیں کی، معاملہ کھول دیا۔ تو ہم کس طرح حضرت عثمان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ہم تو کھڑے میں خلفائے راشدین کے ساتھ، اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی الاسلام نے بیان فرمائی ہے، اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھائیں المستدرک للحاکم، مسند امام احمد، سنن نسائی الکبریٰ، نبی الاسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی۔ حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گاٹھنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے اور اس گیپ کو غنیمت جانتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی، لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی، جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی۔ کہتے ہیں جس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے، سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں، کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف، حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف، تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا۔ رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اندازہ کریں، بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے، ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے، ایک ایک جنگ کے اوپر۔ مسند احمد کھول لیں، مجموع الزوائد کھول لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے اس پہ بھونکیں گے۔ اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی، حدیث حوض۔ اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے؟ صحیح ہے یہ۔ جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حوض سے تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ، یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، ثابت ہوئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے۔ تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ حوض ہے۔ انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں کو صلح کرا دے، یعنی مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا۔ پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ شیخ البانی نے پورا چیپٹر سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث حوض کے اوپر، اور انہوں نے صفوں کے صفحے کالے کر دیے ہیں، ان کے میں نے کامنٹس نقل کیے ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں، تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جب 2 گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو رسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے۔ انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، مخالفین جو تھے، جو صحابہ کی جماعت ہے، ہم انہیں اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں، لیکن وہ حق پہ نہیں تھے۔ وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا، وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار، کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے، غلط کرے تو 1۔ یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے، اب صحیح لڑی ہیں تو 2 اجر۔ مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ، باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر، حاکم وقت اجتہاد کرے، باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے، خام خائی۔ اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہے، عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکسٹ میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا، حضرت علی کو 2، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہا ہے، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا۔ ہاں، تو یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا، میری بیوی کا کیا حال ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے۔ اور کئی ایک احادیث ہیں، اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا، تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، جس کا میں نے سافٹ ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا۔ حضور نے فرمایا لیکن، نہیں تو ظالم نہیں، لیکن جب وہ یہ کرے
تو اسے گھر تک پہنچا دینا. تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی لفظ دکھائیں. واہ واہ, لفظ دکھائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے. ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں. ماموں پارٹی, اب ساری فکر ختم, ساری عقل ختم. اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا محمد بن ابی بکر کے ساتھ, ان کے بھائی کے ساتھ, عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے, لیکن یہ جو کچھ ہوا, وہ پھر پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا, میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کے ایسے لوگ میری تعریف کریں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی, اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے, کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی. ایمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو, عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. مرتبہ نہیں کام ہونے دیا, لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب دیکھ لیں, یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ, طلحہ و زبیر, اللہ ورسز, لیکن عزت نہیں کم کی, کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی ہے. سلف کا فام لو جی, عمار ابن یاسر کا فام لے لو. اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے, عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو, معاویہ کی پارٹی کو, اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں, یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ موجود ہے, دکھاؤ جی, اے لو دیکھ لو. اور دکھائیے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے, جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی. زبیر یاد ہے نا, حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے, اور انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا. ظالم کے الفاظ موجود ہیں, لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی, اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو, ابن جرموز کو, جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے, اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں, میرا حواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں, اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے, اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے, مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں, اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. ایمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں, کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا, اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا, اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا. لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا, ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں, مقتولین صفین, یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ انہیں معاف کرے گا. اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے, یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے میں. یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا ام بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منسوب کر دیا کہ جی ام بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے. پہلے حضرت علی کو بلایا گیا, پھر حضرت معاویہ کو بلایا گیا. حضرت معاویہ باہر نکلے, انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا, اور علی نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا. کہانی بنائی نے خواباں جدوں حدیث عمار نہیں پتا انہوں نے, باقی حدیثیں نہیں پتا, کہانیاں وچ پوری انہوں نے اپنے سارے کے سارا مقدمہ گاندیوں میں ڈالا ہوا انہوں نے. اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی یہ حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں. حضرت عثمان بھی تسی مروایا ہے سرکار, بنو امیہ نہیں مروایا ہے. بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا ہے, پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے. بینیفیشری ہوئے ہیں نا, بنو امیہ بینیفیشری ہوئے ہیں نا. اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے, کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں
اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں. یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے میں، اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چندوں کے اوپر پل رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے. یار یہ کتابیں ان کی ہیں، یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے. اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے. اور اپنے گھر کی خبر لو. تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی، اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول، فری PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں. اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں. اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا. پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے، تنقید بیان کرتے رہے، تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد، اور حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے، نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا، یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، اور نہ یہ شہید ہوتا.